اور اس کے آگے منمناتی ہوئی بولی، بس کر دے موم، بس کر دے، ابھی آپ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال رہے ہیں اور کتنا گریں گے آپ نے میری زندگی چھین لی۔ موم، مجھ سے تکلیف کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے مجھے اس کی نظروں میں اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور خدارا میری طرح پلٹ کر بھی مت دیکھیے گا، کیوں نہ کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ سردار کہتے ہوئے غصے سے وہاں سے جا چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اسے آوازیں دیتی رہی، عفاف کو جھوٹا کہتی رہی اور اپنی بے گناہی ثابت کرتی رہی، مگر وہ واپس نہ آیا۔ وہ جب گھر پہنچے تو یارم نے گھر کو داد دی تھی، واقعی گھر کافی ویلیومینیٹڈ تھا۔ واو، بہت پیارا گھر ہے، اس نے ستائش سے کہا۔ عفاف نے خوشی سے پوچھا تو یارم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ یہاں کون کون رہتا ہے؟ اس نے عفاف کو دیکھتے پوچھا۔ پہلے تو میں اکیلی رہتی تھی، اب جہان بھی میرے ساتھ رہتا ہے اور اب تم بھی آ گئے ہو۔ عفاف نے پیار سے اس کی ناک چھو کر کہا، یہ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ یہ ہیں کون؟ یارم نے جہان کو مشکوک نظروں سے دیکھا تو وہ اس کی جیلسر پر کہکا ضبط کر کے رہ گیا۔ اتنے لمبے تعارف پر یارم نے جہان کو اوپر سے نیچے تک آنکھیں پھاڑتے ہوئے دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا تھا کہ اس کی ماں سے بھی بڑا دکھنے والا شخص اس کا کزن کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا کھلا منہ جہان نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ چلو چھوٹے، تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، اس نے یارم کو چڑھاتے اس کے گلے میں زبردستی بازو ڈالتے گھسیٹا، جو ابھی کزن والی حقیقت کو بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ پیچھے وہ ان کی بے تکلفی پر ہنس دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں عفاف کے کمرے موجود تھے۔ وہ گفٹس کھول رہے تھے، ان میں سے کچھ گفٹس نہایت قیمتی تھے تو کچھ بیت خاص۔ افی، یہ دیکھو، کسی نے ڈائمنڈ کا نیکلس بھیجا ہے اور اتنا فراخ دل ہے کہ اس نے گفٹ پر اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ جہان نے عفاف کی طرف نیکلس بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے اسے یکٹک دیکھتے ہوئے تھام لیا اور اپنے ہاتھ پر رکھے اس نیکلس کو دیکھنے لگی اور کس پرانی یاد میں کھو گئی۔ بہت خوبصورت ہے یہ ہار، تمہارے گلے میں لگ کر اور بھی قیمتی ہو گیا ہے، سردار نے ڈائمنڈ کا نیکلس عفاف کے گلے کی زینت بناتے ہوئے اس کا عکس شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ہنس دی تھی۔ مگر ایک چیز کی کمی ہے، سردار نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ عفاف نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ یہ، سردار کہتے ہی جھکا تھا، وہ شدت سے اس کی گردن پر جگہ جگہ سلگتے لبوں کا پرزور لمس چھوڑنے لگا کہ عفاف کی جان پر بن گئی۔ اس نے بامشکل آئینے کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ سردار نے اسے گھما کر اپنے سامنے کیا۔ بس اسی چیز کی کمی تھی، یہی دیکھنا چاہتا تھا میں، تمہارے چہرے پر ان کوسے قزح کے رنگوں کو جو میری قربت سے آتے ہیں۔ جہان کے گلا کھنکارنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ نیکلس کے ڈائمنڈ میں باریکی سے کندے اپنے اور سردار کے نام کو پڑھنے لگی، جو اس نیکلس کو چار چاند لگا رہا تھا۔ بے شک یہ محبت محنت سے بنایا گیا تھا، مگر کیا اب اس کی اہمیت تھی عفاف کے نزدیک؟ اس نے وہ نیکلس اپنی مٹھی میں دبایا اور کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے نیکلس پھینکنے کی بجائے اپنے سائیڈ ڈرا میں رکھ دیا۔ بس صبح آفس میں وہ ایک میٹنگ میں بزی تھی، بس جب سردار دروازہ کھولتے ہوئے دھڑلے سے اندر آیا۔ گڈ ایوننگ ایوری ون اینڈ مائی وائف، اس نے اندر داخل ہوتے ہی سب کو، خاص کر عفاف کو اپنے نشانے میں لیا جس پر وہ جی جان سے جلی تھی۔ مسٹر سردار، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عفاف نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ آف کورس ڈارلنگ، تمہارے ساتھ ہنی مون کی پلاننگ کرنے آیا ہوں، اور کیا؟ اس نے یہ کہتے ہوئے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے تھے، اور عفاف تو ایسی شرمندگی میں غوطہ زن ہوئی تھی کہ اس کو لگا وہ کبھی شرمندگی سے باہر نہیں آ پائے گی۔ وہ اب بھی اتنا ہی بے باک تھا جس پر وہ اسے کچھ بول نہ Everyone back to your jobs. Hurry up. I wanna spend some time with my wife. سردار نے جلدی جلدی تالی بجاتے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جو فوراً اس کی بات سنتے ہی باہر کی طرف بڑھتے تھے۔ اس نے عفاف کی ریوولونگ چیئر گھما کر اپنی سمت کر لی۔ بہت دور دور رہنے لگی ہو مجھ سے، کیا میں اتنا برا لگنے لگ گیا ہوں تمہیں؟ سردار نے اس کے ارد گرد اپنی باہوں کا حالہ بناتے ہوئے کہا، تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک تم سے میں نفرت کی میری آنچ ہے۔ عفاف نے شفقت سے کہا تھا۔ سردار کا دل ایک دم دکھ سے بھر گیا تھا۔ آخر کیسے اس نے سب کی
سنی اور آنکھوں دیکھی باتوں پر یقین کر لیا۔ آخر کیوں وہ اپنی محبت پر یقین نہ کر پایا؟ میں نے بھی تو اس کے ساتھ یہی کیا ہے، اب یہ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، اس میں برا ہی کیا ہے؟ سردار نے دل میں دکھ سے سوچا۔ سردار، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ عفاف نے سردار کو پیچھے دھکا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ معافی، یک لفظی جواب آیا تھا۔ ناممکن، مرتے دم تک۔ عفاف اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولی تو اس نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد باری باری ان پر لب رکھے تھے جس پر وہ بکھلا گئی تھی۔ ہاؤ ڈیر یو! عفاف نے اسے دھکا دے کر پیچھے دھکیلتے کہا، جو پھیل کر ٹیبل پر لیٹ ہی گیا تھا۔ ڈیر کی کیا بات تو مت ہی کرو بیگم، ڈیر تو ہماری بہت اچھی اچھی جگہ پر پہنچنے کی بھی ہے۔ سردار نے اس کو اوپر سے نیچے تک ایسی گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کتنا کمینہ شخص تھا یہ! وہ کیا کر رہی تھی اور وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا تھا؟ تم نکلو ابھی کے ابھی! عفاف آگے بڑھتی اسے ٹیبل سے کھینچ کر اٹھانے لگی۔ اس کو سردار پر اس وقت شدید غصہ تھا۔ بجائے اس کے وہ اٹھتا، اس نے عفاف کو ہی اپنے اوپر گرا لیا تھا اور اپنے لمبی اور مضبوط انگلیوں سے اس کو اپنے سینے پر گراتے اس کی پتلی کمر پر ہاتھوں کی گرفت جمائی تھی۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ دھڑکن بے ساختہ بڑھی تھی، دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو ہوا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ کچھ بولو نا، میں تمہارے ان رس بھرے لبوں کو گردش کرتے دیکھنا چاہتا ہوں، جو ہلتے ہیں تو میرے دل کے تار ہلا دیتے ہیں۔ سردار نے اس کے لبوں کے قریب سلگتی سی سرگوشی کرتے کہا تو وہ تھوک نکل گئی۔ وہ نازک ہرنی جیسے شیر کے پنجرے میں آ پھنسی تھی۔ اتنی قربت نے ایک دم اس کے حواس سلب کر لیے تھے، جسم کپکپانے لگا تھا، چہرہ شدت سے سرخ پڑ گیا تھا، دماغ اس سے دور جانے کی تاویلوں دے رہا تھا، جبکہ دل کمبخت ہمک کر اس کی سوداگر کی پناہوں میں بے قرار ہونے کو چاہ رہا تھا، جس کی قربت کئی سال بعد میسر آئی تھی، جس نے اس کے پورے وجود کو ایک شدت بری گرم آغوش میں لے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر جھکتا، وہ اس کی قربت میں مدہوش ہوتی چلی گئی۔ ایک دم اس کا الزام، اس سوداگر کی بے یقینی یاد آئی تھی۔ بھلا وہ کیسے بول سکتی تھی کہ اس شخص کی وجہ سے اس کے کئی سال ضائع ہو گئے، وہ اپنے بچے سے دور ہو گئی۔ یہ سوچتے ہی ٹپ ٹپ کرتے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے سردار کے چہرے پر گرنے لگے تھے، وہ جو آج اس کا اپنا بنا لینے کے در پر تھا۔ چون کر حواسوں میں لوٹا۔ عفاف کے آنسو دیکھ اس کی جان پر بن آئی تھی۔ کیا ہوا عفاف؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ مت رو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، سردار نے اسے سینے سے لگاتے کہا، جبکہ عفاف نے اسے جھٹک دیا تھا اور اس سے فوراً دور ہوا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نہیں ملنا چاہتی تم سے۔ جب تم میرے سامنے آتے ہو میرے سب زخم ہرے ہو جاتے ہیں، مجھے رہ رہ کر اپنی بے وفائی یاد آتی ہے۔ میں معافی مانگ تو رہا ہوں تم سے، میں جانتا ہوں کہ میں غلط تھا، مگر آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آئی سویئر۔ وہ بے چینی سے بولا۔ اب عفاف اس سے دوری ناممکن تھی اس کے لیے، مگر وہ اس کے پاس آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ معافی ایک بہت چھوٹا لفظ ہے سردار، کیا اگر میں تمہارا قتل کر کے معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی کہ نہیں؟ اسی ہی طرح تم نے بھی میری محبت کا قتل کیا ہے، تو پھر تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ عفاف نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک ایک کہا لفظ سچ تھا اور وہ بے بس تھا۔ بس ایک بار، ایک موقع دے دو۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار گڑ گڑایا تھا۔ اپنی عزت نفس کی روند کر بہت ناممکن کام تھا، مگر وہ کر گیا تھا اپنی محبت کی۔ عفاف نے سردار کو حیرت سے دیکھا۔ عفاف کچھ نہ بولی تو سردار کے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ سنا ہے اسٹون لیڈی چیلنجز لینے کی شوقین ہے، تو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ عفاف نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ یہ کیا بات بیچ میں لا رہا تھا؟ ہاں تو، عفاف نے ایک آئی برو اچکا کر کہا، تو یہ کہ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ریسنگ کی اگر میں جیتا تو تمہیں مجھے ایک چیز دینی ہوگی، بولو منظور ہے؟ سردار نے اس کے قریب آتے کہا۔ عفاف نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ عفاف نے اسے گھورتے پوچھا۔ کیوں نہ کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سردار نے کہا۔ کیا؟ وہ یہ کہ اگر میں ہار گیا تو
چپ چاپ تمہیں تنگ کیے بغیر کسی رکاوٹ کے تمہاری جان چھوڑ دوں گا، کبھی تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، وعدہ رہا، بلکہ یہ لو سائن بھی کر دیا۔ سردار نے سائن کرتے آفاق کی طرف پیپرز بڑھایا جو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، بولو، منظور ہے اسٹون لیڈی؟ منظور ہے، مگر تمہیں جیتنے پر کیا چاہیے؟ آفاق نے مشکوک لہجے میں کہا۔ تمہاری اجازت کے ساتھ، اس نے آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ منظور ہے، کیوں نہ کہ تم مجھ سے ہر حال میں ہارو گی۔ آفاق نے گلاس لگاتے چیلنج ایکسیپٹ کیا۔ لیٹس سی۔ 2 دن بعد وہ کھلے میدان میں موجود تھے، سردار بلیک کار جبکہ آفاق ریڈ کار میں آئی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ زور زور سے گاڑی کو ریس دی تھی کہ گاڑی کا دھواں نکلے۔ ایک دوسرے کو وہ گاڑی کے شیشے کھولے دیکھ رہے تھے، کیوں نہ کہ وہ دونوں کی گاڑیاں ساتھ ساتھ ہی کھڑی تھی۔ سردار نے ہاتھ نکالتے 3 تک گننے کا اشارہ کیا تھا اور پھر 1 2 3 گنتے ہی دونوں نے سپیڈ سے گاڑی دوڑائی تھی۔ کبھی آفاق آگے نکل جاتی تو کبھی سردار۔ مقابلہ بالکل کڑاکے دار تھا۔ دونوں ہی کسی سے کم نہ تھے اور نہ ہی ایک دوسرے سے ہارنا چاہتے تھے۔ آفاق سردار سے کافی آگے پہنچ چکی تھی، اس کی جیت یقینی تھی۔ آفاق نے فرنٹ مرر میں سردار کی کار کو تلاشنا چاہا جو پیچھے کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ ابھی وہ اسی حیرت میں تھی کہ سردار کی گاڑی فراٹے بھرتی اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ وہ آنکھیں اور منہ کھول کر بس اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سردار تھا، اپنے نام کا ایک آخر سے ڈیج دیر ہی گیا تھا۔ جان سردار، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کے میرے اندر سویا ہوا شیر جاگ اٹھتا ہے۔ تمہاری مدہوش کن خوشبو مجھے بے خود کیے رکھتی ہے۔ میرا بس چلے تو تم سے ایک پل کی بھی دوری برداشت نہ کروں، ہمیشہ تمہیں اپنے حصار میں رکھوں۔ سردار کی جنون خیزی کو محسوس کرتی آفاق کا پورا وجود آتش کدہ بن چکا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا یہ بے رحم سوداگر اس کی روح تک سرایت کرتا ہے، اسے خود میں قید کر لے گا۔ سردار آفاق کو لیے اپنے من پسند جگہ آیا تھا جہاں صرف وہ تھی اور اس کا سوداگر۔ سردار کی محبت و جنون نے آفاق کو ساری دنیا بلا دی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے دور نہ جا سکی تھی۔ دل کی دھڑکنیں سردار کی محبت پر ایمان لائی تھی تو دونوں کے دل ایک ہی تال میں دھڑکنے لگے تھے۔ مدہوشی کا خمار بڑھتا دونوں کو دنیا کی ہر فکر سے دور لے گیا تھا۔ چلو ڈارلنگ، نو مور ایکسکیوز، جلدی سے مجھے کس کرو۔ سردار نے اس کی گردن پر شرارت سے اپنی انگلیاں پھیرتے مزید آفاق کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کیا۔ آفاق نے پیچھے ہونا چاہا پر سردار کا دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد حائل تھا۔ سردار کافی دیر سے اس سے اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کا بول رہا تھا پر آفاق کسی نہ کسی بہانے اسے ٹال دیتی۔ پر برا ہوا قسمت کا وہ جو پھر سے شیر کے شکنجے میں پھنس گئی تھی۔ آفاق نے گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں موندی اور دونوں بازو اپنے بے حد قریب کیے، سردار کی گردن کے گرد حائل کیے اور وہ دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکی۔ اس کی ساری شکایتیں اپنے لبوں پر چن گئی۔ سردار اپنے ہونٹوں پر نرم گرم سا لمس محسوس کرتا خود بھی مدہوش ہوا اور دونوں ہاتھوں سے آفاق کی کمر جکڑتے 1 انچ کا فاصلہ بھی مٹا دیا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں گم تھیں۔ سانسوں کا زیر و بم پورے آفس روم میں گونج رہا تھا۔ کون کمبخت ایسی قید سے رہائی چاہتا ہے؟ آفاق اور سردار کی یہ داستان ہر موڑ پر ہر نئے پہلو سے روشناس کرانے والی تھی جس سے شاید وہ ناواقف تھے۔ اس سے پہلے کہ سردار حد پار کرتا جہان نوکنگ کرنے لگا تھا۔ افی، دروازہ کھولو۔ آفاق جھٹکے سے پیچھے ہوئی جبکہ سردار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جہان کی گچی مروڑ دے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا آفاق فائلز ادھر ادھر کرنے لگی جبکہ سردار کو بھی وہی موجود پا کر جہان نے مشکوک انداز میں اسے جیسے اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہ رہا ہو، مگر سردار کی خون خوار نظروں کو اپنے اوپر ٹکا دیکھ وہ تھوک نگل کر رہ گیا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ جہان نے انجان بنتے سردار کو دیکھتے ہی کہا جو خطرناک ارادے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہت دیر بعد ملنا ہوا۔ کیسے ہو بھانجے؟ سردار نے جہان کو زبردستی زور سے گلے لگاتے کڑاکے نکال ڈالے تھے اور مسکرا دیا تھا، زوردار دھمکوں سے اس کی کمر کو تھپتھپاتے ہوئے جبراً مسکرا کر بولا، جس پر جہان درد سے ٹھیک ہے بھی نہ کہہ پایا تھا۔ بیٹا، کبھی اپنی خالہ کو اکیلے بھی چھوڑ دیا کرو، ہر جگہ پلو کی طرح لٹکنا ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرا بندہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔
جہان اس کی ذو معنی بات کا مطلب سمجھ کر کہکا ضبط کر کے رہ گیا۔ وہ اب سمجھا تھا کہ سردار اس کے آنے پر ناخوش کیوں تھا، کیوں نہ کہ وہ کباب میں ہڈی بن رہا تھا۔ ہاں سوری سر، ابھی تو افی کو کام ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ سو ایکسکیوز۔ جہان نے سردار کا جلاتے اور جلے پر بھر بھر کر نمک چھڑکتے ہوئے کہا، جس پر وہ بس اسے مٹھیاں بھیج کر دیکھتا رہا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، سردار دانت پیستے ہوئے بولا۔ ایک ماہ سے سردار نے اس کی جان تنگ کر رکھی تھی، کبھی وہ اسے کسی طرح مناتا تو کبھی کس طرح۔ جہان وہ جاتی سردار کو تو جیسے وہاں پہلے پہنچ جانا لازم ہو جانا تھا۔ آج وہ جب جہان اور یارم کے ساتھ لنچ پر گئی تو وہ ادھر ادھر کیا۔ ہائے گائز، سردار نے آتے ہی لہک کر کہا، جس پر وہ تینوں چونک اٹھے۔ آفاف تو اب تک آدھی ہو چکی تھی۔ کیسے ہو چیمپئن، سردار نے یارم کے بال بکھیرتے کہا۔ کئی دن بعد آج یارم کو سلا رہی تھی اور وہیں اسے سلاتی سلاتی سو گئی تھی۔ کوئی دڑم سے بالکنی میں کودا تھا اور کھڑکی کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک نظر بچے کو دیکھتے قدم آفاف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھی، ایک ایک نظر اس کے نقوش کو نہارتے اس نے بے قرار نظروں سے اپنی اندر جذب کیا۔ وہ اسے سوئی ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس سے صبر نہ ہوا تو اس نے شدت سے لب اس کے گال پر رکھے اور دور ہوا۔ ایک بار پھر آفاف منہ بنا کے بڑبڑائی تو سردار گرتے ہوئے بچا، اتنی بے عزتی، اب تم دیکھو یہ مچھر کیا کرتا ہے۔ وہ آفاف کی دونوں کلائیاں پکڑتے اس پر جھکا اور اس کے نرم سرخ لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر وار فتگی لٹانے لگا۔ جب آفاف کا اچانک دم گھٹنے لگا تو اس کی نیند اڑی۔ اس نے اپنے اوپر سردار کو دیکھا، آنکھیں پھاڑے دیکھا اور اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، جو آج شاید ناممکن تھی۔ اس کا سانس سکھانے کے بعد جب وہ ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آفاف سردار کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، جسے وہ یکٹک دیکھا، اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آخر پریشانیوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ اب آفاف اور سردار اکثر ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ آج سردار کی سالگرہ تھی، سو آفاف نے اسے سرپرائز دینے کا سوچا تھا۔ سردار سے پوچھا تو وہ گھر ہی تھا، سو اس نے جہان اور یارم کو لیا اور وہاں چل دی۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو خاموشی کا راج تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ جہان نے جیسے ہی اندر کا واہیات ماحول دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصے کے سبب مرچیاں برقی۔ اس نے فوراً 8 سالہ یارم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جو سب حیرت اور غصے سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفاف کے اشارے پر وہ اسے باہر لے کر نکلا۔ آفاف، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، اس کے شوہر نے آگے ہوتے فوراً شرٹ پہنتے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی سابقہ منگیتر خود کو شیٹ سے کور کیے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بس ایک بار بتا دو مجھے، آخر کب مجھ سے بے وفائی کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کے شوہر کا دل کیا خود کو تہس نہس کر لے۔ آفاف، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری جان، جو سب تم نے دیکھا وہ جھوٹ ہے۔ ماریا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ پورے کرتا، آفاف نے اس کے ہاتھ جھٹکتے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ ایک دفعہ تم مجھے مار ہی چکے ہو، اور کتنی بار مارو گے؟ کیا اب بھی کچھ کہنے کو باقی ہے؟ وہ دھاڑی تھی۔ آفاف، میرا یقین کرو۔ یقین مائی فوٹ، میرا یقین کیا تھا تم نے جب میں چلا چلا کر خود کو بے قصور ثابت کر رہی تھی، تو پھر میں کیسے کر لوں؟ اس نے سرخ بہتی آنکھوں میں سے کہا۔ فائن، مت کرو، میں تمہیں صفائی دینے کا پابند نہیں ہوں، اس کے شوہر نے غصے سے کہا، اور آپ بھی میری افی کے ساتھ ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ صبح طلاق کے پیپرز مل جائیں گے، آپ کو سائن کر دیجیے گا۔ جہان اس کے مقابل آتا اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے غصے سے داڑا تھا اور آفاف کو وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا، جو ایک بار پھر بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اگر میری افی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا سردار تمہاری ہستی مٹا دوں گا۔ وہ سب ہسپتال میں جمع تھے، جہاں آفاف کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ یارم، جو پہلے کبھی نہیں رویا تھا، آج ماں کے دور ہونے کے ڈر سے رو دیا تھا۔ ماہرہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ جہان ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر آفاف کے پاس چلا جائے، مگر وہ مجبور تھا۔ ڈاکٹرز باہر نکلے تو وہ سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہیں؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ بہت کچھ کھو جانے کا ڈر تھا، یا پھر ایک بار پھر سے یتیم ہو جانے کا، جو وہ کسی طور پر نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک لمبا عرصہ کومے میں گزار آئی ہے۔
ان کی ول پاور اتنی اچھی تھی کہ وہ اب تک بچتی آئی ہیں، لیکن آخری بار جب انہیں آپ یہاں لے کر آئے تھے تو میں نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ انہیں ہر طرح کے غم اور سٹریس سے دور رکھیے گا ورنہ آپ انہیں کھو دیں گے۔ لگتا ہے آپ نے میری نصیحت کو سیریس نہیں لیا تھا، ڈاکٹر نے جہان کو تعصب سے دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر آپ بتائیں کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیا ہے؟ عفاف ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ یلدرم نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ رب کے حضور جھک کر گڑ گڑا رہا تھا۔ سردار منتیں کر رہا تھا، اپنی زندگی میں پہلی بار وہ اس در پر آیا تھا، وہ بھی کیا مانگنے اپنی بیوی کی زندگی۔ اے میرے رب، میں تیرا بہت گناہ گار بندہ ہوں، میں شاید کبھی کوئی نیکی کر ہی نہیں پایا، تو مجھے نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا گیا، میں آپ کی ناشکری کرتا گیا، وہ کبھی تیرے در پر آ کر تیرا شکر ادا نہیں کیا۔ میں سوچتا تھا ہر چیز تو ہے میرے پاس، بھلا مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مگر آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں تنہا رہ گیا ہوں۔ کچھ مہینوں بعد سردار ہر روز کی طرح آج بھی عفاف کے گھر کے باہر اسے منانے آتا تھا۔ وہ ہر روز اسے منانے آتا، بے شک وہ باہر نہیں آتی تھی، مگر سردار رات تک وہیں کھڑا رہتا تھا۔ وہ اکثر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ سردار کے لیے بس بہت یہی تھا، وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن عفاف اسے ضرور معاف کر دے گی، وہ تب تک یہاں آتا رہے گا، مگر آج گھر پر تالا لگا دیکھ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ چوکیدار اسے پہچان کر اس کے پاس آیا تھا۔ سردار صاحب، یہ میڈم جی آپ کے لیے دے کر گئی ہیں، اس نے عفاف کا دیا ہوا خط سردار کے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کام کرتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا، وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ اس نے خط اپنے قریب کیا تو عفاف کی خوشبو کا ایک جھونکا آیا تھا جو اس نے اپنے اندر اتارتا ہوا محسوس کیا تھا۔ سکون کی لہر تھی جو اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ سردار نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا اور فوراً خط کھولا جس پر عفاف کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا: سردار، مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ خط تمہیں ملے گا میں بہت دور جا چکی ہوں گی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم سے اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی کہ تم سے دور جانا میرے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے لگا تھا یہ لکھتے ہوئے عفاف نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ جانتے ہو میرا دل تمہارے پاس آنے کے لیے اکساتا ہے، مگر ایک بار پھر ٹوٹ جانے سے ڈرتی ہوں، تمہارے دور جانے سے بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں اس بار تم مجھ سے دور چلے گئے تو جی نہیں پاؤں گی، اس لیے میں خود ہی جا رہی ہوں۔ نہیں جانتی کہ اب ہم ملیں گے یا نہیں، مگر اتنا یقین ہے کہ کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ میرے 12 بجے کی لندن کی فلائٹ ہے، جہان اور یارم بھی میرے ساتھ ہیں، ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ امید تو نہیں کہ تم مجھے یاد رکھو گے، لیکن اگر کبھی یاد کیا تو مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرنا۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ عفاف کی معصومیت سے پوچھنے پر سردار کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ٹپ ٹپ خط پر برسنے لگے تھے۔ تم میرے وہ سوداگر تھے جسے میں دلدار بنا کر بیٹھی، اور اس بات پر مجھے کئی بار پچھتاوا بھی ہوا تھا۔ پہلے ڈیڈی تھے تو ماما نہیں تھی، اور اب ماں آ گئی ہے تو ڈیڈ نہیں ہوں گے، یارم نے اداسی سے کہا، جبکہ عفاف کے دل پر گھونسا پڑا۔ وہ چھوٹا سا معصوم تھا، لیکن کہہ تو وہ سچ ہی رہا تھا جو عفاف سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ کیا وہ آپ خود غرضی کی وجہ سے اپنے بچے کی زندگیاں تباہ کر سکتی تھی؟ اس کے دل سے صدا آئی تھی کہ نہیں، کبھی نہیں۔ عفاف، ایک بار پھر سوچ لیں، کیوں نہ کہ میں نے اسے سجدے میں گر کر آپ کی زندگی کی دعا مانگتے دیکھا ہے۔ میں اس کی طرفداری کبھی نہ کرتا اگر اس کی سچی محبت آپ کے لیے محسوس نہ کرتا۔ اسے زمین پر گرتے دیکھا، وہ تینوں تیزی سے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے۔ سردار اٹھو، اٹھو، آنکھیں کھولو، عفاف نے اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، مگر سردار میں جنبش نہ ہوئی۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ اس نے نم آنکھوں سے جہان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو خود کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہمیں انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ عفاف نے فوراً اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو سٹریچر پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا، معنی خیز سا مسکرا دیا۔ جس بیوی کے پیچھے پہلے میں بھاگ رہا تھا وہی بیوی اب میرے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو اس صورت میں مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے عفاف کو دیکھتے ہوئے آنکھ مارتے کہا، اور ایک ہاتھ سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آئی تھی اور فوراً گلے لگ گئی۔ بدتمیز، جان نکال دی تھی میری، عفاف نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے کہا، جس پر سردار کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یارم خوشی سے چلایا تو وہ سب کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور اب ان کی
قسمت دکھوں سے دور بدلنے والی تھی۔